طالبان علم و معرفت، بزرگوں، دوستوں، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شان و تم برہانہ کا بے حساب لا تعداد انگنت بے شمار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور انسان بنا کے اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم ہادی کل خیر رسول سید کل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید کو مشعل راہ بنایا۔ رجب کا وہ ماہ عظیم ہے کہ جس کی 27ویں شب کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا اور لامکان کی سیر کرائی اور اپنی وہ خاص نعمتیں اور قربتیں نصیب فرمائی جو پوری کائنات میں جن و بشر بلکہ ملائکہ میں بھی وہ قرب کسی کو حاصل نہ ہوا جو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور یہ وہ شب ہے کہ جس میں وہ عظیم ساعتیں ہیں کہ رب تعالیٰ کے تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے عیسیٰ علیہ السلام تک سب مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ یعنی وہ ایسی نماز جو کائنات میں نہ ایسے مقتدی ہیں کہ 1.25 لاکھ کم و بیش مقتدی ہوں اور سارے وہ ہوں جو معصوم ہوں۔ بڑے بڑے صالحین کی جماعتیں بھی ہوتی ہیں، کاملین کی بھی ہوتی ہیں، صحابہ بھی مقتدی تھے، بڑی شان والے تھے، لیکن ایسی جماعت کوئی نہیں تھی جہاں ہر قسم کے گناہ سے پاک و صاف ہے، بلکہ معصوم عن الخطا ہے، کوئی غلطی کوتاہی ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ تو بڑی شان والی شب ہے۔ ایک حوالے سے ایک عام خاص طور پر جب معراج کے ایام آتے ہیں تو بعض لوگ ایک نئی بات بھی چھیڑ دیتے ہیں، اب تو کم ہوگی، اس زمانے میں زیادہ ہوتی تھی، کہ یہ معراج جو تھی یہ جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ساری سیر جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے لامکان کی ساری سیریں، یہ کیا آپ کا جسم بھی تھا یا صرف آپ کی روح کو سیر کرائی گئی، آپ کا خواب تھا؟ تو کئی لوگ اس پر بڑے دلائل دیتے ہیں اور ایک روایت ہے جو سند بھی صحیح نہیں، اور اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر، اور سکتا ہے اس سے علاوہ بھی بیان کیا ہو، لیکن آپ سے وہ روایت بیان کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلہ، کہ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر غائب نہیں ہوا تھا۔ اور بعض نسخوں کے الفاظ ہے ما فقدت جسد رسول اللہ، کہ میں نے
پایا. تو اس پر علماء پہلا اعتراض یہ بیان کر دیتے ہیں کہ یہ روایت اس حوالے سے بھی کمزور ہے. اگر اس میں آپ نے اپنی طرف کی نسبت اگر یہ باعث متکلم کا صیغہ ہو کہ میں نے غیب نہیں پایا، تو حضرت عائشہ کی تو شادی مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے اور یہ واقعہ معراج کا مکہ کا ہے. تو آپ کہاں تھی ادھر اس کمرے میں یا اس بستر پر کہ آپ نے غیب نہیں پایا؟ لہذا یہ جو روایت ہے یہ کمزور روایت ہے جو حضرت عائشہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے. آپ کی جو شادی رخصتی مکہ کی ہجرت کے بعد کی ہوئی ہے، مدینہ طیبہ میں جب ہجرت ہوئی. تو یہ الفاظ ہی بیان کرتے ہیں کہ سند اتنی مضبوط روایت یہ نہیں ہے. ہاں دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت ہے، اور اس حوالے سے بھی یہ عقلاً بھی اگر یہ دیکھیں تو جو بے شمار روایتیں ہیں، خاص طور پر اس روایت کی عظمت جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ رات صرف مسلمانوں کو اس کا علم نہیں تھا. پھر مسلمان یہ ایسے نہیں کہ جو اس کی عظمت کے قائل تھے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی اس رات کی عظمت کا شعرا تھا. اور وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، آپ کی وہ تفصیلی روایت ہے تو آپ تو فرماتے ہیں یہ جو آیت مبارکہ ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ فتنہ لوگوں کی آزمائش کیوں بنی. یعنی بڑے بڑے کفار آپ نے روایتیں سنی ہیں، علماء بیان بھی کرتے رہتے ہیں کہ ابو جہل جیسے لوگ مسلمانوں کو خود بتاتے تھے کہ تمہارے نبی نے تو آج یہ بات بیان کیا، کیا یہ عقل میں آتی ہے؟ اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو اس میں تعجب کی بات نہیں. اگر میرے جیسا آدمی یہ کہے کہ میں نے رات خواب دیکھا میں امریکہ چلا گیا، وہاں فلاں جگہ سیر کرتا رہا، نیو یارک پھرا، واشنگٹن پھرا، صبح واپس گھر آ گیا، آپ نے تو نے کون سا کمال کیا ہے؟ ایسے خواب تو ہر بندہ دیکھ سکتا ہے. یہ آزمائش نہیں تھی، آزمائش یہی تھی کہ جسم کے ساتھ رات کے قلیل حصے میں، بلکہ وہ حدیث میں بار آپ کو سنائی کئی ایسے تھے جو اسلام کی طرف ملان کرتے تھے، یہ واقعہ سن کر واپس کفر کی طرف لوٹ گئے کہ یہ ذہن نہیں مانتا. لیکن بھائی کئی ایمان والے وہ بھی تھے، ان کا ہم تو اس سے بڑی باتیں مان چکے ہیں، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی تو بات ہی کچھ نہیں، ہم تو یہ ایمان لا چکے خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر جیسا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پیغام دے کر بیٹھتا ہے، لمحے بھر میں فرشتہ زمین پر بھی آتا ہے، وہاں پہ پھر خدا کی بارگاہ میں بھی چلا جاتا ہے. اس سے عجیب باتوں پر ایمان لا چکے، یہ تو عجیب کچھ نہیں ہے. تو یہ فتنہ تب بھی بنتا ہے کہ جب جسمانی معراج ہو. حضرت عباس جب قال یہ رویا عین، یہ آنکھوں کی زیارت تھی، یہ خواب کا معاملہ نہیں تھی، بلکہ بالکل جو آنکھیں ماتھے کی آنکھیں ہیں ان کے ساتھ آپ نے یہ ساری سیر کی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلہ اسریہ بھی الی بیت المقدس، کہ جو آپ کو سیر کروائے گی یہ ساری سیر جو بیت المقدس تک کی ہے آپ نے اپنی ماتھے کی آنکھوں کے ساتھ کی ہے. اس لیے کفار نے بھی یہ کہا نا اچھا آپ گئے تو بتائیں ہمارا ایک قافلہ آ رہا تھا، کوئی خواب بیان کرتا ہے، کچھ صرف یہ سوال کرتا ہے کہ بھائی میں فلاں جگہ گیا تھا، اچھا راستے کے حالات بتاؤ. تو انہوں نے کہا بتائیں آپ گئے ہیں تو ہمارا ایک قافلہ آ رہا تھا، کہاں پہنچے گا، کس وقت پہنچے گا؟ اور آپ نے سارے کے واقعات میں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت تبلیغ وہاں شام میں کیسر کے پاس پہنچی نا، تو وہاں پر سوال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی لے آؤ جو ان کے علاقے کا ہو، جانتا ہو، کوئی مکہ کا کوئی باشندہ لے آؤ. تو جس کو لے کر گئے اس نے کہا کہ بتاؤ وہ کیسے ہیں؟ ان کا آج تک ابھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، لیکن ایک واقعہ ایسا بیان کیا وہ کچھ ہمیں گڑبڑ لگتا ہے. انہوں نے پوچھا وہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات سیر کی، مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصی آ گیا، تو اسی لمحوں میں واپس چلا
یہ بات میں نہیں مانتا۔ وہاں پر ایک پادری تھا، انہوں نے پوچھا کون سی شادی کا، کس مہینے کا واقعہ ہے، کس دن کا ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا بھائی فلاں مہینہ تھا، جو دن تھا وہ بیان کیا۔ تو اس نے کہا جی وہ جو دن تھا نا، اس دن میں نے بھی ایک عجیب بات دیکھی۔ جو وہاں اسقف اعظم تھا ان کا بڑا پادری، ان کا کیا بات دیکھی تھی؟ انہوں نے کہا وہاں اس دن عجیب واقعہ یہ ہوا کہ ایک جو بڑا دروازہ تھا، میں سارا زور لگا چکا وہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ بیت المقدس کا جو بڑا گیٹ تھا، وہ رات کو جب دروازے بند کرنے لگے، مسجد لاک کرنے لگے تو بند نہیں ہوتی تھی۔ تو ایسے لگتا تھا، بلکہ میں نے اپنے ساتھ مزدور بلائے بڑے بڑے طاقت، وہ اپنی جگہ تس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا شاید بلڈنگ بیٹھ گئی ہے، صبح میں مزدوروں کو معماروں کو بلاؤں گا اور یہ نہیں کھڑی کرنی پڑے گی، پوری بلڈنگ کا بوجھ جو ہے دروازے پر آ گیا ہے۔ تو ہلتا نہیں تھا، سارے ہم ہلا چکے۔ جب اگلی دن صبح گیا تو بالکل ٹھیک تھا۔ تو مجھے جب صبح ہلایا تو بالکل اپنا نارمل روٹین مل رہا ہے، تو مجھے تعجب معاملہ کیا ہے؟ جب میں نے ارد گرد دیکھا تو وہاں پر ایک سوراخ تھا جس سے لگتا کسی آ کر سواری باندھی ہے۔ میں سمجھ گیا آج رات یہ معاملہ دروازے کی خرابی کا نہیں تھا، یہ رب تعالیٰ کے کسی نبی کی سیر کا تھا جنہوں نے آج وزٹ کیا۔ کس نے کیا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میں سمجھ گیا کہ آج دروازہ کسی خاص کے کھلا رکھنے کا حکم تھا، میں بند کرنے کی کوشش کرتا رہا، اس نے بند نہیں ہونا تھا۔ تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں تو لگتا ہے پھر شاید کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو اس رات کا۔ تو یہ رات جو تھی یہ بڑی عظمتوں والی تھی۔ اب اس حوالے سے ایک پہلے بھی میں نے ایک دو دفعہ اس کتاب کا آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، انجیل برناباس کا۔ اور برناباس ایک تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عیسائیت میں جو اناجیل ہے یہ ایک انجیل نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی جنہیں وہ اناجیل مصدقہ مسلمہ سمجھتے ہیں وہ بھی چار ہیں: مارکس، میتھیو، لیوک اور جان۔ جان جسے ہم اردو میں یوحنا کہتے ہیں، مرقس ہے، لوکا ہے، متی ہے۔ تو یہ چار تو آج وہ مسلمہ سمجھتے ہیں، اور خود ان کی کتابوں میں ہے کہ ایک دور میں جب حضرت عیسیٰ کے بعد جو انجیلیں لوگوں نے لکھی وہ 100 سے زائد تھی، اور ان اناجیل کے لیے مارک میتھیو جتنے ہیں یہ بہت بعد کے لوگ ہیں۔ برناباس وہ ہے جو خود حضرت عیسیٰ کا صحابی تھا۔ عیسائیت کی بات بتا رہا ہوں، عیسائیت کے مطابق برناباس، اچھا یہاں پاکستان میں نا برناباس کا نام لینا جو عام یہاں کی کمیونٹیوں کہتے ہیں، یہ کوئی گوسپل تھی نہیں، اس نام کی گوسپل کا یہ انکار کر دیتے ہیں، اور بعض اتنے متشدد ہیں وہ کہتے ہیں برناباس نام کا ہی بندہ کوئی نہیں تھا، یہ بھی من گڑت ہے۔ تو میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ ان کی نہ صرف گوسپل تھی بلکہ یہ شخص بھی موجود تھا۔ عیسائیت میں جس کو سب سے اہم شخص سمجھا جاتا ہے سینٹ پال، آپ نے بارہ کے چرچز کے بعد سینٹ پال چرچ دیکھا ہوگا کہ اسکول جو مشنری اسکول پرانے تھے ان اسکولوں کا نام بھی سینٹ پال اسکول ہے، بلکہ وہاں راجہ بازار میں ایک اسکول تھا شاید اس کا نام بھی سینٹ پال ہی ہے، مشن اسکول کے ساتھ۔ تو اب یہ سینٹ پال جو ہے جو ایکس ہے جسے کتاب اعمال بھی کہتے ہیں، اس میں سینٹ پال کو سرٹیفائیڈ کرنے والا برناباس تھا۔ جس بندے نے تصدیق کی اچھا آدمی ہے اپنے گروہ میں اپنی کمیونٹی میں شامل کر لو، جس کی بات پہ سینٹ پال کو عیسائیت میں تسلیم کیا گیا وہ بات کرنے والا برناباس تھا۔ یہ تو آج بھی جو ان کی نیو ٹیسٹامنٹ کی اعمال کی کتاب ہے، بک آف ایکٹس ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ اب یہ کتاب برناباس سب سے پہلے بین کب ہوئی؟ انسائکلوپیڈیا امریکانا نیو یارک شکاگو سے چھپا ہے غالباً 1920 میں۔ اس میں یہ موجود ہے کہ جو ان کا ایک پوپ تھا جس کا نام تھا جلیشیس، اور اس کی سن وفات ہے
96 بھی آتی ہے اور 92 بھی، یعنی رسول اللہ کی آمد سے بھی تقریباً 60-70 سال پہلے۔ 496 نہیں چلے کریں، 496 میں اگر فوت ہو گیا تو رسول اللہ کی ولادت ہے 571، یعنی 76 سال بعد آپ کی ولادت ہے۔ اس دور میں اب ان کی ایک لسٹ سکتی ہے کہ اس دور میں جو کونسل آف روم تھی اس نے جو کتابیں اپوکرائفا قرار دے کر، ممنوع قرار دے کر بین کی تھی کہ یہ کتاب کوئی نہیں پڑھ سکتا، 60 کتابوں کی عام لسٹ 62 کتابوں کی چھپتی ہے، اسے کہتے ہیں ڈیکٹرم جلیسٹس ہے، اور اس لسٹ میں 6 نمبر پر جس گوسپل کا نام ہے وہ گوسپل آف برناباس ہے۔ وہ گوسپل کوئی آج کی جدید گوسپل نہیں ہے، چلے وہ مستند نہ صحیح، لیکن جو باتیں لکھی ہیں رسول اللہ کی آمد سے بعد نہیں ہے، پہلے کی ہیں۔ اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی باتیں نہیں ہیں، اس کے ساتھ منسوب کی گئی لیکن لکھی اس دور میں گئی ہیں جس دور میں رسول اللہ نے ابھی تبلیغ اسلام تو بڑی بات کی بات ہے، ابھی آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ آپ کی کتابوں میں انسائکلوپیڈیا آف امریکانہ میں یہ چیز موجود ہے کہ اس نے یہ پابندی لگائی تھی کہ اس کتاب کو رکھنا بھی جرم ہے۔ اچھا اس وقت تو ظاہر بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں پتہ ہی نہیں تھا ہمارے لوگوں میں ہوں گے یا کوئی اور کدھر ہوں گے، بنو اسرائیل میں ہوں گے، بنو اسماعیل میں ہوں گے، یہ تفصیلات ان کے علم میں نہیں تھی، کیونکہ اس بائبل میں صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، جس وجہ سے یہ بائبل بیان ہو۔ اور اس بائبل کے حوالے سے ایک اور آپ کو بتاتا چلوں، ان کا ایک اور پوپ تھا جس کا نام تھا دینسیوس، اس کی وفات بھی 483 ہجری ہے۔ یہ ساری کونسل آف روم جو تھی اس کے تحت کام کر رہی تھی، جنہوں نے یہ ساری بائبل فائنل کی، اور یہ فائنل ہوئی جا کر 6 ہجری میں اور 6 صدی عیسوی میں۔ حضرت عیسیٰ کے 600 سال بعد یہ جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے اس میں جو کتابیں یہ فائنل کی گئی کہ یہ ہیں اور یہ نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی دور کی بات نہیں ہے۔ یہ بائبل جو فائنل ہوئی ہے، کینونائزیشن کا عمل جو فائنل ہوا ہے، یہ ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے، بلکہ خود ان کا ایک اور اسقف اعظم ہے جس کا نام ہے نیکوفورس اول، یہ 823 اس کی وفات ہے، اور اس نے کتاب بھی لکھی اپوسکلا ہسٹوریکا، لاطینی میں اس کی کتاب ہے، انگلش ٹرانسلیشن بھی اس کی ہوئی ہے، اس میں بھی اس نے اس بائبل کا ذکر کیا ہوا ہے۔ 883 عیسوی میں وہ بھی کہتا ہے کہ یہ ہمارے پوپ جیلیشیس نے یہ ساری کتابیں بیان کر دی تھی، لہذا ان کو رکھنے کی اجازت نہیں کسی عیسائی کو بھی۔ ان میں یہ بائبل گوسپل آف برناباس ہے۔ اب جس گوسپل کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، ایک گزشتہ سال میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس کے حوالے سے بات کی تھی، مجھے یہ مل گئی ادھر برٹش لائبریری سے، اور اس کا عکس میں نے دے دیا کیونکہ یہ پہلی دفعہ چھپی تھی کلینڈرن پریس یوکے سے 1907 میں، اور وہ ایک ہی دفعہ چھپی، دوبارہ یہ چھپ نہیں سکی۔ وہ اٹیلین ٹیکسٹ جو تھا اس سے، اور یہ چھاپنے والے مسلمان نہیں ہیں، ایک بات یہ بھی بالکل کلیئر کروں اور بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ 1907 سے پہلے کسی مسلمان کی کسی تحریر میں، کسی تفسیر میں، کسی تاریخ میں، کسی حدیث کی کتاب میں، کسی تصویر میں برناباس کی گوسپل کا نام ہی نہیں ہے۔ یہ جو اگر کہتے ہیں مسلمانوں نے کوئی ایسا کام کیا، بھائی مسلمان کرتے تو اپنی کتابوں میں تشہیر کرتے یہ کتاب بڑی ہے ضرور پڑھو، مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کس نام کی بھی گوسپل ہے۔ یہ 1907 میں جب اٹیلین سے لورا رک اور لانس ڈیل کے دونوں پادری ہیں، میاں بیوی، یہ چرچ میں کام کرتے تھے، لانس ڈیل بھی اور لورا رک بھی، جنہوں نے اٹیلین سے انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کی، اور یہ لائے بھی کہاں سے؟ یہ خود ان کی کتابیں، کیونکہ اب وقت نہیں ہے میں سارے حوالے دوں، ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے، یہ پوپ سیکسٹس کی لائبریری موجود تھی، وہاں سے یہ پھر ایک شہزادہ تھے یوجین، اس کو تحفے کے طور پر پیش کی، اینٹیک بک کے طور پر سفیر نے خاص تحفہ پیش کی، اتنی قیمتی سمجھ کے، اور وہ آج بھی
موجود ہے. آج بھی کتاب ختم ہوئی. اب اس میں لکھا ہوا کیسے، میں وہ عبارت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ یہ رات جو ہے، یہ جو شب ہے، اس کے بارے میں جو لانس ڈیل اور لورا رگ نے انگلش ٹرانسلیشن کی ہے، اٹیلین بھی میرے پاس ہے وہ ٹیکسٹ، لیکن انگلش میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ اس کا 84واں باب ہے، 84 چیپٹر ہے. یہ تقریباً ٹوٹل اس کے 222 چیپٹر ہیں، ان میں سے جو 84 نمبر چیپٹر ہے، اور اس بک کا پیج نمبر 194 195 ہے. یہ گوسپل آف برناباس انگلش ٹرانسلیشن کا، اور یہ بھی UK سے چھپی. اب وہ کہتا کہ کس رات حضرت عیسیٰ نے جب یہ رات آئی تو آپ نے اپنے جو جتنے رفقا تھے، آپ کے جو صحابہ تھے، ان کو اکٹھا کیا. having made the prayer، آپ نے عبادت کی، نماز ادا کی. اب یہ نماز کیا سنت تھی، یہ اب بات بتانے لگا. Jesus said، حضرت عیسیٰ نے فرمایا، let us give thanks to God because he had given to us this great mercy. اور رب کا شکر ادا کریں، اس نے ہم پر بہت بڑی رحمت نازل کی. رب نے شان عظیم ہمیں عطا کیا، گریٹ مرسی، بہترین سب سے اعلیٰ رحمت ہمیں عطا کی، بلیسنگ ہمیں دی. وہ کیا تھی؟ فرمایا for that he had made to come back the time that need must pass in this night، کہ اللہ نے جو مستقبل میں وقت آنا تھا وہ آج کی شب ہمیں عطا کر دیا، وہ وقت پیچھے لٹا دیا. وہ ساتیں جو کئی سالوں بعد، سینکڑوں سالوں بعد آئے گی، واقعہ بعد میں ہوگا، لیکن وہ آج بھی ہو چکا ہے. وہ راتیں، وہ ساتیں ہمیں مل گئی ہیں، لہذا ہم شکر ادا کریں کہ ہمیں یہ شب مل گئی ہے. وہ ساتیں کیا تھی؟ وہ کہتے in that we have made prayer in the union with the messenger of God، کہ اس رات ہم نے اللہ کے نبی کی معیت میں نماز ادا کر دی. made prayer with the messenger of God and I have heard his voice، کیونکہ وہ اپنے علم سے کہ میں وہ سن چکا ہوں تو آگے کیا ہوگا، میں وہ آواز میں نے سنی ہے. The disciple rejoiced. اب یہ سن کر وہ خفا نہیں ہوئے عیسائی، کہتے وہ بڑے خوش ہوئے جتنے آپ کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا the disciple rejoiced greatly at hearing this and said, Master, teach us some precept this night. انہوں نے کہا اے آقا ہمیں اس رات کی کچھ اور باتیں بھی تو سنائیں. تو یہ وہی شب ہے. اچھا ایک اور عام بات بڑی بتانے لگا کہ یہ جو واقعہ ہے نا، اور ایک دفعہ میں نے شاید آپ کو ایک واقعہ اور بیان کیا تھا، اگر ذہن میں نہیں ہے پھر انشاءاللہ کی تفصیل سے بیان کروں گا، جو بک آف اناق کا واقعہ تھا، پروفیسی آف 10th ویک، جس میں حضرت ادریس علیہ السلام، ایک اور بائبل ہے عیسائیوں کی جو حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب ہے، اور عیسائیت میں انہیں اناق کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ جو بائبل منسوب ہے اس میں صراط کے ساتھ کے بعد لکھی ہوئی تھی کہ حضرت عیسیٰ کے بعد ایک اور آئے گا جو دنیا کو راہ ہدایت عطا کرے گا. جو بات آپ کو بتانے کو کیا ہے کہ یہ بائبل آج سے 300 سال پہلے ملی کہاں سے؟ حبشہ سے. جو حبشہ کے عیسائی تھے ان کے پاس حضرت ادریس کی وہ کتاب بک آف اناق موجود تھی، جس میں واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ تھا. اور شاید آپ کے علم میں اس نجاشی کو بادشاہ تھا جسے ہلکا سا پتہ چلا کہ اللہ کے ایک نبی مکہ میں آ گیا ہے، باقی بادشاہ سوچتے رہ گئے سب سے پہلے ایمان لیا. اور نجاشی حبشہ کا ہی بادشاہ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں شاید وہ بک آف اناق اس نے پڑھ رکھی تھی. باقی کیسر روم میں یا اور ممالک میں بھی وہ علم بک آف اناق نہیں تھی کہ انہیں پتہ ہوتا کہ حضرت ادریس حضرت نوح سے بھی پہلے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بعد ایک اور نبی آئے گا جو نہ صرف امام الانبیاء ہوگا بلکہ خاتم النبیین بھی وہی نبی ہوں گے. اور اس نے وہ پڑھا ہوا تھا. جیسے ہی اسے پیغام رسالت پہنچا اس نے دیر نہیں کی، فوراً سر تسلیم خم کیا اور رسول اللہ پر ایمان لے آیا. اب اس کو اعزاز کیا ملا جب اس کا دنیا سے وصال ہوا. امام الانبیاء نے صحابہ کو اکٹھے کیا،
کہا آج ہمارا ایک غلام حبشہ میں فوت ہو چکا ہے، آؤ سارے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے پھر اس کا جنازہ ادا کیا، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہی ہیں حضرت نجاشی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام حبیبہ کے ساتھ نکاح کروایا تھا۔ تو یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو رات ہے، یہ جو شب ہے، یہ کوئی نئی شب نہیں ہے۔ اس کے فضائل، اس کے معاملات انبیاء کو پہلے سے پتہ تھے، اور یہ نہ صرف پتہ تھے بلکہ انبیاء اپنے جو امتی تھے اس کے فضائل ان کو بیان بھی کرتے رہے کہ ایک شب آئے گی ہم سارے انبیاء اکٹھے ہوں گے اور امام الانبیاء کی معیت میں ان کی ابتدا میں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا قامت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آیا نا فاممتہم، تو ساروں کی امامت میں نہیں کروائی تھی۔ اسی لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی تھے سارے نبیوں کی امامت رسول اللہ کر، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کی، نچوڑ بیان کیا، فرمایا نماز اقصیٰ میں تھا یہی صرف کہ یا ہمانا اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، اور سارے سلاطین امامت، سلاطین نبوت اپنے اپنے دور میں جتنے تھے وہ سارے سلاطین جمع ہوئے اور سلطان اعظم امام الانبیاء کے پیچھے نماز ادا کی۔ تو یہ شب ہفتہ اس میں رہ گیا ہے، آپ سب بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت نوافل ادا کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ عموماً لوگ اس کے بعد روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور ایک آخری اعلان سماعت فرمانا پروگرام ہوتا ہے، وہ آنے والے جمعرات کو جامعہ امنہ ضیاء البنات حمک میں بچوں کی جو گریجویشن سرمنی ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے، جس میں اس سال جو میل اور فیمیل جو گریجویٹس ہیں ان کی تعداد 600 سے زیادہ ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں جن کو لڑکیوں کی چادر پوشی ہوگی، لڑکوں کی دستار بندی ہوگی، جن میں حفاظ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، 9 سال کا عالم کا کورس کرنے والے ہیں، تو آپ صرف دعا کریں گے یا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے چلیں گے، وہ آپ لینا دینا کچھ نہیں، لیکن وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہماری قدر کی گئی ہے، علم کی قدر ہوئی ہے، دین کی قدر ہوئی ہے۔ تو جمعرات کو شام شب جو ہے عشاء کے بعد، یہ آپ کے قریب ہی ہے جامعہ امنہ ضیاء البنات سیالہ جو ہے، سیالہ کہہ کے سلاٹر ہاؤس جو ہے ذبح خانے کے بالکل سامنے ماڈل ٹاؤن حمک میں، جن حضرات کے پاس وقت ہو وہاں پر حاضر ہوں، اور وہاں پر بڑی روحانی مجلس ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔